بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستو، رمضان شریف شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے آج پہلا روزہ ہے، تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک۔ اور اب اس وقت میں جب صبح اٹھی ہوں تو میں نے اپنا روم اچھے طریقے سے کلین کیا اور بیڈ شیٹ سیٹ کی ہے۔ کمرے کو تھوڑا سیٹ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ ظہر کی نماز تو ادا کر لی ہے، تو اب مجھے کچن میں جانا چاہیے اور افطاری کے لیے کچھ بناؤں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنی ساری روٹین شیئر کروں گی۔ فریج میں سے میں نے جو فروٹس اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں وہ میں نے نکالی ہیں، اور میں نے چیک کیا کہ جو چیزیں اور کم ہیں تو وہ منگوا لوں گی۔ یہ بیسن میں نے منگوا لیا تھا کیونکہ ادھر ہمارے پاس سے چکی میں بہت اچھا بیسن ملتا ہے، اور اس سے ہم کڑی بھی بناتے ہیں اور پکوڑے بھی، تو بہت اچھے بنتے ہیں۔ گھر کی مکمل صفائی ہو چکی ہے اور گھر ماشاءاللہ سے بہت نیٹ لگ رہا تھا، تو اس کے بعد روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بڑی دلی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ آج پہلا روزہ ہے، تو اس کے لیے سب نے کہا، کسی نے کہا پکوڑے بنانے ہیں، دہی بھلے بنانے ہیں، فروٹ چاٹ بنانی ہے اور رولز بنانے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بچوں نے کہا تھا، لیکن اس میں سے ہم نے کچھ چیزیں سلیکٹ کر لی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ان کی تیاری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ باہر سے دھوپ اندر آ رہی تھی، اور اب سردیاں تو جا چکی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ویدر ہے، ٹھنڈک بھی ہے، گرمی بھی زیادہ نہیں ہے، اور اس دفعہ کا رمضان ماشاءاللہ سے بہت اچھا سپرنگ سیزن میں ہم لوگ انجوائے بھی کریں گے اور عبادت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں ٹیرس کی طرف آئی تھی تو میں نے ادھر چنے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آلو چنے اور پھلیاں میں نے سوچا تھا آج یہ بنائیں گے، اور دیکھیں کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے۔ اسی وقت ہی ٹرین آئی ہے اور باہر ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی اور دھوپ بھی تھی، موسم کافی خوشگوار ہے۔ اس بار سپرنگ سیزن میں روزے آئے ہیں، اور سپرنگ سیزن تو میرا بہت فیوریٹ سیزن ہے۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے جس میں دھوپ بھی نکل رہی ہو اور ہوا بھی چل رہی ہو اور پودے گرین گرین اور بہت ہی پھول نکلتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ سیزن۔ 4 بج چکے ہیں، اب ہم نے چیک کیا کہ گیس آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے گیس آ چکی ہے۔ اب جناب شروع کرتے ہیں افطاری کا۔ افطاری کے لیے جناب ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ بن رہی ہے فروٹ چاٹ، اور فروٹ چاٹ بنے گی، دہی بھلے بنیں گے، پکوڑے بنیں گے، اور جام شیری ہوگا، پھر ساتھ میں اسٹرابری شیک کا آج ہے کہ آج اسٹرابری شیک بنائیں گے ہم لوگ، اور سالن جو بن رہا ہے وہ جناب مسر چاول۔ یہ ڈیسائیڈ کیا ہم لوگوں نے کہ آج مسر چاول، دیسی مسر اور بوائل رائس، یہ ہمارے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے ڈش۔ تو میں نے سوچا کہ گیس بھی آ چکی ہے تو اب میں مسر نکال لیتی ہوں۔ ہم لوگ دیسی مسر پکاتے ہیں، دوسرے مسر ہمارے گھر میں پسند نہیں کیے جاتے۔ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے میں نے گروسری کر لی تھی، اور یہ جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں ان کی میں نے ڈبل پیکنگ میں خریداری کی ہے، کیونکہ پھر مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پکوڑے بنتے ہیں، کھانے بنتے ہیں، تو اس میں اس لیے پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر کون جا کے لے کے آئے، ٹائم نہیں نکلتا، تو اس لیے میں نے ڈبل ٹرپل پیکنگ میں نا مرچیں بھی، سرخ مرچ، ہلدی اور سوکھا دھنیا اور زیرہ پاؤڈر، یہ تو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے پکوڑوں میں اور کھانوں میں، ہنڈیا وغیرہ میں تو میں ڈیلی یوز کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی یہ ضرور بنا کے تو یوز کیجیے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، کیونکہ سوکھا دھنیا اور زیرہ یہ صاف کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور چاہے وہ آپ نے سبزی بنانی ہے یا آلو گوشت وغیرہ، اس میں آپ نے ضرور یوز کرنا ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ ساتھ ہی میں نے چیک کیا کہ شان رمضان لگ گیا ہوگا کیونکہ ٹائمنگ ہو چکی تھی، تو ماشاءاللہ سے نعت خواں نعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے پھر ٹی وی آن کر دی ہے۔ ماشاءاللہ سے ڈرائنگ روم بہت پیارا لگ رہا تھا کیونکہ اس کی مکمل صفائیاں ہو چکی تھیں، اور یہ بھی رمضان کی صفائیوں میں
اتنا مزہ آتا ہے کہ پورا گھر جب نیٹ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو کام کرنے کا، روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے جناب۔ افطاری میں اب تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تو علیزے نے پکوڑے بنانے شروع کر دی ہیں، اور میرے مسر جو ہیں وہ آلموسٹ تیار ہو چکے ہیں، اور جو ہم نے کھانے کے دوران میس کریٹ کیا تھا، وہ پھیلایا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا اب کور ہو چکا ہے، اور گھر بھی نیٹ ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، اور افطاری کی تیاری شروع ہے۔ ساتھ ساتھ ہم لوگ شان رمضان اس کو انجوائے کر رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، اور ساتھ کام ہو رہے ہیں۔ پودینے کی چٹنی تیار ہو رہی ہے، کیونکہ پکوڑوں کے ساتھ اس کا بہت مزہ آتا ہے، اور یہ کھجوریں ماشاءاللہ سے خالہ جان آئی تھیں عمرہ کر کے، تو وہ وہاں سے لے کے آئی تھیں، تو اس لیے وہ ہم نے افطاری میں رکھی ہیں۔ ساتھ میں پکوڑے ہیں، یہ دہی بلے بہت اچھے تیار ہو گئے ہیں، اور اس میں جو دہی میں نے شامل کی ہے وہ میں نے گھر پہ ہی لگایا تھا، گھر پہ ہی میں دہی بناتی ہوں۔ یہ سیلڈ ساتھ میں سیپریٹ رکھا تھا، کیونکہ جس کو پسند ہے وہ سیلڈ یوز کرتا ہے، نہیں تو پھر کچھ لوگ فیملی میں آلو چنے ویسے یوز کرتے ہیں۔ فروٹ چاٹ بہت اچھی بنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں برکت بھی ڈال دی، تو اس لیے ایزیلی ہم نے سارا کام کر لیا تھا۔ اس روم کو اس طریقے سے ہم نے اس کی سیٹنگ چینج کی تھی کہ نماز ادا کرنے میں آسانی ہو، اور یہاں پہ ہم نے جائے نمازیں بچھا دی ہیں، نیچے فل کارپٹ کر کے، تو اس کے اوپر بیڈ شیٹ بچھا دی تھی، اور اس کے اوپر جائے نمازیں۔ اب بہت آرام اور سکون ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آرام سے آ کے نماز پڑھتا ہے۔ لیڈیز کے لیے ادھر ہی تھا کہ وہ جس نے بھی پڑھنی ہوگی نماز پڑھیں، اور ڈرائنگ روم میں جینٹس کے لیے ہے کہ اگر لیٹ ہو جائیں تو ادھر پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو جینٹس تو مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مغرب کے بعد اب کچن کی صفائی بھی ہو چکی ہے، اور دودھ اب بوائل ہو رہا ہے، شکر اللہ کا گیس آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ سے دودھ بہت اچھا بوائل ہو چکا ہے۔ ہم کھانے کے بعد جو چائے پیتے ہیں تو وہ تازے دودھ کی پیتے ہیں، پھر اس کا بہت مزہ آتا ہے، تو یہ ہمارا ایک بہت پیارا ٹائم ہوتا ہے کہ اب روزہ افطار ہو چکا ہوتا ہے اس وقت، اور مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ اکٹھے چائے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ ٹیبل بھی صاف ہو چکی ہے اور برتن لگ چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ اب میں دہی جو ہے وہ لگا دوں، اور میں لگا دوں کہہ دیتی کیونکہ ہم پنجابی میں اس کو یہی کہتے ہیں، حالانکہ دہی بنانا ہوتا ہے۔ تو اب میں نے اس کو دودھ کو نیم گرم کیا ہے، کیونکہ ابھی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، ورنہ تو دودھ جو ہوتا ہے اس کو آپ ویسے ہی جو روم ٹمپریچر کا ہے اس میں آپ دہی لگائیں اور رکھ دیں۔ آج کل میں اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں، اس کو میں نے آٹے والی ڈرمی میں رکھنا ہوتا ہے، نیم گرم کر کے دہی اس میں لگائیں اور آٹے والی ڈرمی میں رکھ دیں، اور پھر بند کر کے ٹینشن فری ہو جائیں، پھر صبح کو آپ اس کو کھولیں گے تو بہت اچھا دہی تیار ہوگا۔ تو یہ جیتو پاکستان لگ چکا ہے، جو ہمارا فیورٹ پروگرام ہے۔ جیسے ہی مغرب کی نماز سب ادا کر لیتے ہیں، پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور مسر چاول بہت ہی لذیذ بنے تھے، اور ساتھ میں ہم نے سیلڈ اور پودینے کی چٹنی اور کھانا رکھا ہوا تھا، اور جیتو پاکستان دیکھ رہے تھے، ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ آج پہلا روزہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔